بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ میں آج جو کوئی چیز ہم نے کی تھی وہ پہلے یہی تھا کہ مکہ پر حملے کی تیاری تھی۔ ابن حجر ایک تابعی کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی قریش کو کہ بنی بکر سے تعلق توڑ لو اور خون بہا دو، ان لوگوں کا جن کو کہ بنی بکر نے مارا تھا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2000 اونٹ بنتے تھے خون بہا، وہ قریش کہاں سے دے سکتے تھے؟ یعنی پورا قریش ختم ہو جاتا، لیکن وہ 2000 اونٹ خون بہا کے طور پر نہیں دے سکتے تھے، اور کہا کہ نہ ہم خون بہا دیں گے اور نہ ہی بنی بکر سے تعلق توڑیں گے، کیونکہ صرف وہی قبیلہ رہ گیا ہے جو ہمارا حمایتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی جگہوں پر اسلام پھیل رہا تھا۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پھر سے صلح حدیبیہ کو قائم کر لیں، یعنی حدیبیہ والی شرائط جو ہیں پھر سے قائم کر لیں۔ اس کے لیے ابو سفیان نے مدینہ کے سفر کی تیاری کر لی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ابو سفیان پچھلے یعنی 10 سالوں سے وہ ایک دفعہ بھی مدینہ نہیں آیا تھا۔ احد میں آیا تھا لیکن صرف حملہ کرنے آیا تھا، ویسے وزٹ کرنے نہیں آیا تھا۔ مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، منت کی اور بیگ کیا کہ حملہ نہ کریں، اور یہ اس کو مکہ پر اس کو یہ فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ ابن اسحاق جو کہ سیرہ کے بہترین لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ عہد کو دوبارہ قائم کر لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان گھبرا گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ ولا استطع، کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جو کہ ان کے جاہلیہ کے زمانے میں بزنس پارٹنر تھے، اور کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کروں گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، کیونکہ یہ تو قریشی سے تھے اور کزن تھے ایک دوسرے کے۔ تو جا کے اس نے کہا کہ تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، میری مدد کرو، مجھے خالی ہاتھ مت بھیجو۔ اور یہاں سے حیران کن ہے کہ علی رضی اللہ تو اس کی نظر میں کل کے بچے تھے، یہ تو عمر میں ان سے ڈبل تھا، اور یہ کل کی بات ہے کہ بدر کی تیاری کر رہا تھا، احد میں لیڈر تھا، احزاب میں حکم دے رہا تھا، اور چند سال بعد ہاتھ جوڑ کر ایک سے التجا ہے کہ کسی صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لو۔ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے ہیں، اور اللہ اپنے فیصلے کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، اس کو چاہے ذلت دیتا ہے، اور آج یہ بے یار و مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے ابو سفیان، رسول اللہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اے محمد کی بیٹی، کیا تم اس چھوٹے بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج سکتی ہو کہ وہ ہمارے لیے محمد سے پروٹیکشن مانگ لیں؟ یہ کون تھے؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ حسن رضی اللہ عنہ اس وقت صرف 5 سال کے تھے، اور اب یہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس بچے کو بھیجو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرے، تو اس نے یہ پروٹیکشن یہ کہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ایسا یہ کرے گا تو یہ سید العرب کہلائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا خوف اور اسلام کی جو طاقت تھی اس کا خوف کس قدر پھیل چکا ہوا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بچہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ یہ کام کر سکے، اور ہم میں سے کوئی بھی تمہیں یہ پروٹیکشن نہیں دلوا سکتا،
کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے کہا یا ابا الحسن، یعنی حضرت علی سے کہا کہ میری حالت دیکھو اور مجھے نصیحت کرو کہ میں کیا کروں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہاری کون مدد کر سکتا ہے، تم تو بنی کنانہ کے سید ہو، تم مسجد جاؤ اور وہاں سے سب سے مدد کی التجا کرو، ان سے مدد مانگو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی یہ کیا قیمت ادا کر رہا ہے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، چند سال گزرے ہیں۔ اگرچہ بعد میں اسلام لے آیا مگر وہ درجہ نہ پا سکا جو پہلے اسلام لانے والوں کا تھا۔ یہ مسجد گیا اور وہاں جا کے مدد مانگی، اور عرب میں کوئی بھی اگر کسی کو یہ ایک یعنی جاہلیہ میں اور عرب میں ایک قوم وہ رول تھا کہ عرب میں کوئی بھی کسی کو امان دے دیتا تھا، یعنی اجر تو کہہ دیتا تھا، تو شخص محفوظ ہو جاتا تھا۔ اور یہ امان مانگ رہا تھا اس وقت، لیکن کوئی بھی اس کو امان نہیں دے رہا تھا، اور یہ طریقہ امان دینے کا اسلام نے اس کو قائم رکھا، مگر اس کو کوئی بھی امان نہ دے سکا، ایسا نہ کر سکا کہ اس کی مدد ہو۔ اس کے بعد یہ اپنی ہی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے گھر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھیں۔ یہ اپنے والد سے تقریباً 13 سے 15 سال بعد ملی تھیں، کیونکہ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں، اور ان کا خاوند پہلے تو اسلام لے آیا تھا، لیکن پھر جب کرسچن سے ملا تو یہ مرتد ہو گیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا۔ تو ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ اس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ نجاشی نے مہر ادا کیا تھا اور ولیمہ کیا تھا، اور پھر یہ خیبر کی جنگ میں مدینہ واپس آئی تھیں۔ تو اس ام حبیبہ کے گھر گیا، اور ام حبیبہ نے یہ کیا کہ وہ بستر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس پر جب یہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور تم نجس ہو، مشرک ہو، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر ابو سفیان حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے میری بیٹی، کیا برائی تم کو چھو گئی ہے مجھے چھوڑنے کے بعد؟ مکہ سے جب یہ مکہ سے گیا واپس، اور جا کے ساری بات لوگوں کو بتا دی کہ کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ وقت بدل گیا تھا، اور صرف 9 سال بعد یہ پروٹیکشن کے لیے، یعنی امان کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس کو نہیں ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑا ایکسپیڈیشن لے کے جائیں گے، اور ہر شخص کو اس میں آنا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں اس میں وہ شرکت کے لیے آ جائیں۔ لیکن مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ کو بھی نہ بتایا تھا۔ ابو بکر عائشہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو عائشہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اتنا یعنی اس کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے ایک چھوٹی سی آرمی سیریا کی طرف روانہ کر دی، یہ خیال دینے کے لیے کہ شاید سیریا کی طرف روانگی ہے، سیریا میں جہاں موتا کی جنگ ہم نے ڈسکس کی تھی، اور لہٰذا صرف سفر سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس تمام معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، مگر آپ نے ایک غلط امپریشن دیا جس کے کی اجازت ہے، اور خاص طور پہ جنگی حالات میں تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ اس طرح یعنی ایک مہاجر اور انصار یہ سب کے سب تیار ہو گئے، کوئی ایسا نہ رہا تھا کہ جو اس میں ایکسپیڈیشن میں نہیں جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو مختلف قبیلے تھے ان لوگوں نے بھی اپنے جو چھوٹی چھوٹی آرمیز تھیں یا لوگ بھیج دیے تھے، یہاں تک کہ 10,000 لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے اگر ہم موازنہ کریں جنگ بدر کا کہ جو صرف 6 سال پہلے ہوئی تھی، تو اس میں کل 300 لوگ تھے، اور آج 7 سال بعد
10,000 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آپ 10 رمضان کو 8 ہجرہ کو نکلے اور مکہ 19 رمضان کو پہنچے۔ 9 دن لگے آپ کو اور 10,000 لوگوں کو مکہ پہنچنے میں، جو کہ بہت جلد تھا، یعنی بہت جلد آپ نے یہ سفر طے کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم حاطف ابن بلتہ کی کہانی ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صرف سفر سے ایک دن پہلے آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ حاطف ابن بلتہ جو تھے ایک صحابی تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط اہل مکہ کو یعنی قریش کو لکھ دیا تیاری کرنے کا، اور حملہ بتا دیا کہ حملہ ہونے والا ہے مکہ پہ۔ یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کی ایک اچھی خاصی تفصیل ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں چند دن پہلے، تو یہ صحابی حاطف بن بلتہ نے فیصلہ کیا کہ وہ قریش کو بتا دیں گے۔ حاطف ایک مولا تھے، یعنی یمن سے آئے تھے۔ آج کی زبان میں یہ ایک امیگرنٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز تھے۔ اسلام لائے اور یہ مدینہ آ گئے، اور ان کی پوری کوشش، یہ ان کی پوری جو فیملی تھی وہ مکہ میں رہ گئی۔ دوسرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنی جو آزادی تھی وہ خریدی تھی، اس لیے آزادی خرید کے یہ مدینہ آ گئے تھے، اور ان کی باقی فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری مکہ میں رہ گئی تھی، اور ان کی فیملی سلیو ہی رہی اور مدینہ نہ آ سکی۔ حاطب نے ایک خط لکھا اہل قریش کو اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آرمی لے کر آ رہے ہیں، اور آرمی بھی ایسے ہے جیسے رات، یعنی جیسے رات بہت پھیل جاتی ہے اور بہت بڑی لگتی ہے، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑی ہے اور بڑی تیزی سے پہنچ رہے ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ اکیلے بھی آئیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا تم پر، اس لیے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ حاطب نے وہ راز ظاہر کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں کرنا تھا۔ اور یہ کام کیسے کیا انہوں نے اس طرح سے یہ کیا کہ ایک عورت جو مکہ جا رہی تھی اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ خط قریش کو دے دینا، مگر کسی کو یہ نہ بتانا۔ اس خاتون نے وہ خط اپنی بالوں کی چٹیا کے اندر چھپا لیا، اور یہ کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس یہ خط ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے یہ خط جو ہے مکہ جا رہا ہے، اور آپ نے زبیر ابن عوام اور علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں قافلہ ہے، اس میں یہ اس طرح سے ایک عورت ہے، اس عورت کے پاس وہ خط ہے اور وہ لے کر آؤ۔ یہ لوگ گئے اور یہ عورت سے مل گئی۔ اس عورت کا کہا کہ وہ خط دے دو، اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے سارے سامان کی تلاشی لے لو۔ سارا سامان تلاش کر لیا لیکن خط نہ ملا، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ اللہ کے رسول نے غلط کہا ہے اور نہ ہم غلط ہیں، اگر تم خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارے جسم کی بھی تلاشی لیں گے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یقین تھا ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، کیونکہ اس کے سامان میں تو کہیں پہ بھی وہ خط موجود نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ خط تو کہیں تو اس عورت کے پاس ہے، لہٰذا اس کو انہوں نے یہ دھمکی دی۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا منہ پھیر لو، اور اپنا ہیڈ اسکارف کھولا اور خط ان کے حوالے کر دیا۔ اب ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی حیا تھی اس خاتون میں، کہ اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھی لیکن اپنا ہیڈ اسکارف ان لوگوں کے سامنے نہیں کھولا۔ وہ خط اور اس عورت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ سب بتا دیا کہ حاطب نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہ خط مکہ والوں کے نام ہے، میں نہیں جانتی کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا تو حاطب سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا ہی خط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی
یہ میرا خط ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو یہ ساری بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس شخص کا سر کاٹ دوں، یعنی حاطب کا، کہ یہ شخص کافر ہے، کافر ہو گیا ہے، کہ اس نے آپ کی بتائی ہوئی بات جو کہ راز رکھنی تھی وہ بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حاطب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب نے کہا، یہ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، ہر سیرہ کی کتاب میں یہ ان کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بھلا کیوں ایمان اور اللہ کے رسول کو چھوڑوں گا؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی ایسا نہ کرتا، میں نے ایسا اس صورت میں نہیں کیا کہ میں اپنے ایمان اور اپنے یعنی جو فیتھ ہے اس کو چھوڑ دوں، نہ ہی میں نے کفر کو اسلام پہ ترجیح دی ہے، اور نہ میں کافر ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور نہ ہی میں منافق ہوں۔ مجھے پتہ تھا کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں تو صرف قریش کو اس لیے یہ فیور دے رہا تھا، اس لیے لینا چاہتا تھا کہ میری جو ساری فیملی ہے وہ اس کو کچھ نہ کہہ سکیں۔ اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہے اور وہ اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ جو میری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقہ حاطب، کے ساتھ حاطب نے سچ کہا ہے، کوئی حاطب کو برا نہ کہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ اور رسول کو کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو پہلی دفعہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ قتل، تو اس لیے کہا تھا کہ حاتم مرتد ہو گیا ہے، اب یہاں پہ اجازت مانگ رہے ہیں خیانت کی سزا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ کیا حاتم نے بدر میں حصہ نہیں لیا؟ تمہیں کیا پتہ عمر کہ شاید اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ کہا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ ممتحنہ میں آیات اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس نے بھی خیانت کی ہے وہ خیانت کا مرتد ہوا ہے، اس کو وہ سزا تو ملنی چاہیے، لیکن اس میں مختلف سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں، شروع ہوئی کی آیات ہیں۔ پھر حاطب سے خطاب ہے، یعنی ایک طرح سے حاطب سے خطاب ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور وہ مسلمانوں کا ایسے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ تو صرف تمہارے دین کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا واقعہ کہ کس طرح سے حاطب ابن بلتہ نے اتنا بڑا، یعنی کہ ہماری نظروں میں تو بہت بڑا ہی گناہ کیا تھا، اور ایک طرح سے رسول اللہ اور اس کے اللہ سے خیانت کی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے سارے وجہ جانی کہ انہوں نے کیوں کیا ہے ایسا۔ انہوں نے جب اپنی وجوہات بتائیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ حاطب کے ساتھ حاطب نے بالکل سچ کہا ہے۔ اب یہاں ہم اپنی سیرہ کو روکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس تمام واقعات سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن ہم جتنا بھی سیرہ کو جانتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہم اس کے بارے میں اب تو کچھ یعنی کہ 15-20 ہی اور ہوں گے شاید، یا 1 مہینے کی سیرہ اور ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرہ کو جاننے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی عملاً کتنے پیچھے ہیں، ابھی ہمیں کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے، کچھ تھوڑا سا ہی ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے جو کہ سیرہ میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہمیں اپنے اعمال بہت کم لگتے ہیں،
بہت چھوٹے ہیں ہمارے اعمال اس سٹینڈرڈ کے لیے جس سٹینڈرڈ کو اسلام نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام نے جو ایک اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہوں، اس کے ہم ابھی قریب بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سے راضی رہے اور ہماری اپنی رضا سے ہمیں راضی رکھے، نسل بھلائیاں عام کرے اور برائی سے بچا لے۔ ہم ہر صبح ایسی کریں کہ اس کے امان میں ہوں، ہر صبح ایسی کریں کہ صحت تندرستی کے ساتھ ہوں، ہر صبح ایسی کریں کہ اس کا دیا ہوا پاک و حلال رزق ہمیں اس کی رضا کے ساتھ نصیب ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔